کہتے سر 2 چیزیں, سر 2 کام کر دیں ہم آ جائیں گے, یا میوزک اور لڑکیاں لے آئیں. آپ ہم سے 500 روپے لے رہے ہیں, ہم آپ کو 5000 دے کے آئیں گے. لڑکیوں کو لے آئیں اور میوزک, یا سر آپ ایسا کر لیں ان دونوں میں سے ایک لے آئیں. اگر آپ لڑکیاں نہیں لا سکتے میوزک لا دیں, اجازت دے دیں, اور اگر آپ میوزک نہیں کر سکتے تو لڑکیوں کی اجازت دے دیں. وی آر گونا, اور علل اعلان کلاس میں آ کے دے سیڈ سر ہم نہیں آئیں گے, وی کین ناٹ ڈو دس اینڈ دس اینڈ دیٹ. ایک اور جو آج کل کے ایشوز بہت زیادہ جو میرج میں چل رہے ہیں وہ یہ کہ ہسبینڈ خوش نہیں ہے وائف سے, یا وائف خوش نہیں ہے ہسبینڈ سے. ون آف دا ریزنز از کہ جو فحاشی اور بے حیائی عام ہوئی ہوئی ہے, ڈرامے جو چل رہے ہیں, ڈرامے ہیں یہ جو پھر میرا ہسبینڈ ایسا کیوں نہیں ہے, میری وائف ایسی کیوں نہیں ہے, why can't you dress up like that. ایک ریسرچ کی گئی جس میں بہت سارے مردوں کو لیا گیا جن کی ایوریج یا بلو ایوریج وائفس تھیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ایک تھیٹر میں بٹھایا گیا جس میں اسکرین پہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نارمل جو عورتیں تھیں بلو نارمل ان کو دکھایا, یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو, کوئی کہاں کی تھی کوئی کہاں کی تھی, اور پھر کہا کہ ریٹ یور وائف فرام 1 to 10. تو انہوں نے اپنی وائف کو 7, 8, 7.5, 9 ریٹ کیا, اس سے ریٹنگز آئیں, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ اور مردوں کو بلایا ایک ڈفرینٹ گروپ کو, اور اس کو کہا کہ اب یہاں بیٹھیں, اور ان کو سپر ماڈلس دکھائیں, ٹھیک ہے, مطلب اسٹارز دکھائیں اور سکیل دکھائیں, اور کہا ناؤ ریٹ یور وائفس. انہوں نے جو ان کی خوبصورت بیویاں تھیں ان کو ریٹ کیا 4.5, 4, 5. اس سے ریسرچ میں ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ آئیڈیلائز کر ہوتے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا پرسیپشن بلڈ اپ کرتی ہے. اب ہم لاڈو صابن کا سوپ بیچنا ہو تو ساتھ ایک ماڈل کھڑا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹریکٹر کا ایک وہ ہو زیرا یا کچھ ایسے وہ ہو سونا یوریا بیچنا ہو, وہ عورت پھینک رہی ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے جو ہے اس کا میک اپ بھی ہو. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں, یونیورسٹیز میں, یعنی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یونیورسٹی کے ایڈ دیکھیں, ایک بڑی جناب موڈ اسکواڈ سی. میں نے کل میں پچھلے دنوں فیس بک میں نے اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا ایز یوزول, اسکیونجنگ جو ہم کرتے ہیں ایز یوزول. میں دیکھ رہا تھا نا, ایک میں نے اپنی بیگم کو میں نے کہا یہ دیکھو امیج کیا, وہ امیج تھی ایک نا کوئی آن لائن انسٹیٹیوشن تھا, کوئی کورسز کروا رہے تھے, کوئی ماسٹرس کے MBA کے مینجمنٹ کے کوئی کورسز تھے, اور آپ سمجھیں امیجن کریں وچ از ایکسپلیسٹ کوائٹ امیج کہ اس خاتون نے, وہ ایک لڑکی بنی ہوئی تھی, اس نے نا اپنی اینک نیچے کی ہوئی تھی ایسے کر کے, اور بڑے نا اس کا جو فیشیل ایکسپریشن تھی, بڑے جو ہے نا الورنگ قسم کے فیشیل ایکسپریشن تھے. اصل میں وہ ایکسپلیسٹ کانٹینٹ ایسے کہ مطلب اپنے آپ کو اتنا, یعنی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر یعنی آپ کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں, کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, اینڈ یو آر ایکچولی پوٹنگ آن امیجز دیٹ آر ایکچولی سم ٹائمز یوز, یعنی جو یوز ہوتی ہیں بہت ہی اللہ معاف کرے کسی نیگیٹو ایسپیکٹ کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ یہ ایک امیج ہے, اور which works perfectly fine. ایلون مسک نے بیسکلی یہ بات کہی تھی نا کہ he said ڈگریز کی ویلیو, I'm quoting him, he said ڈگریز کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں ہے because actually آپ کی اسکل رہتی ہے. انہوں نے بولا کالج تو it's not about studying, it's about having a good time. That's what he said, because right now universities are not actually giving you those real life skills. وہ آپ کو اصل میں they pat you on the back by giving you a degree, piece of paper, باہر جائیے اور آپ ریئل ورلڈ میں نکلتے ہیں. تو اکثر یونیورسٹیز اور یہاں تک کہ انسٹیٹیوٹس اور یہاں او لیول اے لیول انسٹیٹیوٹس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, اس طرح کی منگلنگ کو اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ دل لگے, اٹریکشن ملے. ہمارے یونیورسٹی میں وہ کونے میں بینچ لگے ہوئے ہیں, وہ کونے ادھر بینچ لگے ہوئے ہیں, ایک الگ سے جو ہے نا وہ کامن رومز بنے ہوئے ہیں جس میں پیپل ہینگ آؤٹ, بوائز اینڈ گرلز ٹوگیدر, ٹھیک ہے. وائی دیز فیسلٹیز آر بینگ پرووائڈڈ, یہ اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ زیادہ لوگ آئیں گے. اور ہر جگہ پہ نا وہ جو ہے نا, دیکھیں نیوز کاسٹنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ٹاپر کون ہے, بلکہ دیکھا جاتا ہے سب سے خوبصورت کون ہے, کیونکہ خوبصورت تو آج کی اس کو ہم نیوز پڑھنا سکھا دیں گے, لیکن یہ خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں ایک چینل کے ساتھ, ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہا تھا, ٹاک شوز کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بار بار یہ بات بولی کہ دیکھیے ہم لوگ جس ایشوز پہ بات کر رہے تھے وہاں پہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس تو نالج بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ تھے. انہوں نے یہ بات بولی کہ دیکھیے آپ کے شو میں ایک چیز مسنگ ہے, وہ ہے لڑکی. بیکاز انہوں نے ایگزامپل دی, دیکھیے کوئی اچھی سی لڑکی ہو, کوئی چینل آپ کی بات سن نہیں رہا ہو, کم از کم وہ چینل پہ رک جاتا ہے اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے, کم از کم کوئی فیمیل بیٹھی ہوئی ہے. بیکاز ان کا بیسکلی ہے کہ ہمارا جو شوز چلتے ہیں ٹی وی پہ وہ بیسکلی آئی رولنگ پہ چلتے ہیں, آئی رولنگ پہ چلتے ہیں, اس کو کھینچنے کے لیے. یہ وومن کا آبجیکٹیفیکیشن ہے اور فریڈم کے نام پہ کیا جا رہا ہے. ایک ریسرچ ہے, اٹیلین ٹی وی نے ریسرچ کی کہ اس میں ایک ہی جو ہے نا سیمپل آف مردوں کے لیا اور ان کے سامنے ایک نیوز چینل پلے کیا جس میں خاتون بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑا ان کو میک اپ کیا ہوا تھا اور تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے نیوز پڑھی اور بات کی, ٹھیک ہے, ختم کر دیا. ایک اور نیوز چینل پلے کیا انہوں نے جس میں مرد بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیوز پڑھا تھا اور بتا رہا تھا. تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ آپ نے کتنے % آف نیوز گریب کیا. تو جب وہ مردوں کو دیکھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم نے 80 to 90% نیوز کو گریب کیا ہے, ہمیں پتہ کیا ہوا ہے. جب وہ خاتون والی تھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈسٹریکٹڈ تھے,
Distraction. our focus was more towards her looks and everything, जिसकी वजह से हम distract रहे. Now the point is, आप news बताना चाह रहे हैं या आप लोगों को अपना TV चैनल या उसकी रेटिंग सर्व करना चाह रहे हैं? वेदर न्यूज़ का मैं एग्जांपल ले आपको- लीजिए, वेदर न्यूज़ का एग्जांपल ले Exactly. लीजिए, दैट्स व्हाट दे ट्राई टू डू विद द वेदर अच्छा न्यूज़. मेरे साथ, मैं जो कि रिफा यूनिवर्सिटी में होता हूँ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देयर, तो हमारे यहाँ चूँकि ना कोशिश की लाहौर में कि हमने अंडर ग्रेजुएशन की क्लासेस को ना अलग किया हुआ है. आप इमेजिन करें कि हमारे पास, यानी मैं क्लास में, अब चूँकि मैं इस्लामिक स्टडीज़ मौलवी हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ टीचर, मैं टीचिंग करता हूँ सब्जेक्ट्स इस तरह के, और मेरी इंटरेक्शन भी स्टूडेंट्स के साथ वो होती है जो इस तरह के मसाइल स्टूडेंट्स मेरे साथ थोड़े से खुल के बात भी करते हैं. तो मैं आया तो हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी में ये एक पूरा एक ना वो है कि वहाँ पे लोग आते हैं, एकदम इन्वेशन बहुत ज़्यादा होता है मैसिव, और विद इन नेक्स्ट, वैसे तो हर यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन कुछ देर बाद हमारा काफ़ी जो है ना एडमिशन में काफ़ी हमारी जो है ना लोग, यानी बच्चे जो हैं छोड़ जाते हैं. तो मैंने एक दफ़ा लिटरली जाके स्टूडेंट से पूछ लिया, मैंने कहा यार मुझे, एक क्लास थी बहुत बड़ी हो गई, इन 2 सेक्शंस बना दिए, मैं उधर चला गया, CS की कंप्यूटर साइंस की क्लास थी, मैं चला गया. मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताएं, ये यूनिवर्सिटी बेचारी सिर्फ इस्लामिक वैल्यूज़ की पीछे से आपको जो है ना ये वो कर रही है कि आपको डबल टीचर्स हायर कर रही है कि एक वक्त में वो मेल्स फीमेल्स को इकट्ठा बिठा के बहुत ज़्यादा कर सकती है, लेकिन आप क्यों, यानी क्यों छोड़ के जाते हो, व्हाट आर द रीजंस. तो लड़कों ने लिटरली ओपन बताया कर, सब प्योर बात ये है कि वी एक्चुअली कम आउट, यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियाँ नहीं हैं. अगर आप लड़कियाँ ले आए ना तो आप देखिएगा कि आपका एडमिशन कितना जाता है. I mean, you know, literally they openly, bluntly they actually said this statement, and I was like shocked कि यार ये बोली कौन है. और अच्छा मजे की बात, हमने एक हमारी बेचारों की आप समझ लें कि वीक पॉइंट क्या कि हम लोगों ने कहा कि जी कोई ना कैंप, और बच्चों का ये था कि कैंपस लाइफ नहीं होती. सर कैंपस लाइफ नहीं होती यहाँ पे, कोई स्ट्रेट मसला है, कैंपस लाइफ होती है, कोई आता नहीं. क्यों? मेल्स ओनली, फीमेल्स ओनली. वो कहते हैं जी हम किधर आए. आप यकीन करें, हमने कहा कि हमने बॉन फायर करना है, हमने क्या करना है, बारबेक्यू करना है, सर्दियाँ पिछले दिनों विंटर चल रहा है, बड़े लोग ना हम बुलाते हैं, तो हम उसको ना वी वांटेड टू प्रूव कि यार देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हलाल एंटरटेनमेंट एज वेल. हलाल एंटरटेनमेंट जैसा यूथ क्लब भी माशा रिप्रेजेंट करता है मुख्तलिफ तरीके से कि वी कैन हैव फन इन हलाल पैरामीटर्स एज वेल. आप यकीन करें, देयर वाज एक मूवमेंट चली पूरी यूनिवर्सिटी में कि हमने बॉयकॉट करना है, और स्टूडेंट सर्विसेज वाले मेरे पास आ गए, सर बताएं क्या करें हम, कैसे बच्चों को करें. वो तो कंप्लीट बायकॉट है, हालांकि यूनिवर्सिटी खाना खिला रही, सब कुछ कर रही है, पैसा कर रही है कि यार हम बड़े हम हर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं. ले कहते सर 2 चीज़ें, सर 2 काम कर दें हम आ जाएंगे, या म्यूज़िक और लड़कियाँ ले आएँ. आप हमसे 500 रुपये ले रहे हैं, हम आपको 5000 दे के आएंगे. लड़कियों को ले आएँ और म्यूज़िक, या सर आप ऐसा कर लें इन दोनों में से एक ले आएँ. अगर आप लड़कियां नहीं ला सकते, म्यूजिक ला दें, इजाज़त दे दें, और अगर आप म्यूजिक नहीं कर सकते तो लड़कियों की इजाज़त दे दें. वी आर गोना, और अलल ऐलान क्लास में आके दे सेड सर हम नहीं आएंगे, वी कैन नॉट डू दिस एंड दिस एंड दैट. तो कहने का मतलब है, कैन यू इमेजिन कि एक यूनिवर्सिटी मैंने एक दफ़ा एक ना शो पर कह दिया कि, और मैंने उस पर बाद में कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, आपने यूनिवर्सिटी के लिए बड़े सख्त एक, मैंने कहा कि ये लीगल वो प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग हराम रिलेशन सीख करते हैं. मैंने इस तरह का कोई वर्ड यूज़ किया तो जिस पे मुझे कहा कि आपने, एक फैकल्टी मेंबर, एक कोई टीचर थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट की, इट्स अ डिसऑनर टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के सेशंस में, लड़के आते हैं और लड़कियां मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. आई एम शॉक्ड कि यार ये ओपनली ब्लंटली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पे नहीं आ रहे, या हम कैंपस लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे, हम इस यूनिवर्सिटी को अंडररेट कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव गर्ल्स हियर. इतने ओपनली कोई करे यार, आई मीन इन द इस्लामिक सोसाइटी. अब सारी इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे इस तरह की इंटरेक्शन हो रही है, इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, a person is bound to get attached with someone, और वो समझेंगे शायद this is love. सर स्टूडेंट्स मेरा स्टूडेंट सर्विसेज का मेरे डिपार्टमेंट का बंदा, उसने एक बड़ी अजीब चीज़ रिवील की. एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा बिकॉज वी डोंट वांट टू डिसऑनर और डिस्क्रेडिट एनी यूनिवर्सिटी. उसने कहा कि वो करते क्या, एंड इट हैपेंड, आई वेंट देयर एंड आई एक्चुअली ऑब्जर्व दैट. वो यूनिवर्सिटी में उसने क्या किया, वो करती ये है कि पहले सेमेस्टर के अंदर लड़कियों का ट्रिप ले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में अंडर ग्रेजुएशन में. और वो जब अंडर ग्रेजुएशन में आप बताते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रिप चला गया, मियाँ बीवी जी, माँ बाप भी जो हैं, सॉरी, वो कहते हैं कि जी अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो दे कैन गो नाउ. और हॉस्टलाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल्स करते हैं पाकिस्तान, पंजाब के अंदर तो बहुत से लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. होता ये कि वो पहले ही उसके अंदर वो आपस में रिलेशनशिप बन जाते हैं. अब वो स्टूडेंट्स PhD तक फिर यूनिवर्सिटी में रहते हैं. चलें, let's just come to the conclusion of it, because हम बात कर रहे थे about how to be able to get over it and how certain environment promotes the whole idea of people getting infatuated with the opposite gender. तो हाँ, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप यंगर जनरेशन को? एक तो मैं कहूँगा कि फुलिश एक्ट अभी अपने लिए ना चूज़ करें, क्योंकि एक वैसे रिसर्च कहती है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन टू मेनी टेक्स्ट्स आर वीक रिलेशंस. ठीक है,
تو اگر آپ دور سے ٹیکسٹ پہ بات کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یو ہیو اے بیڈ ریلیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ونس یو آر ان ٹو اے حرام ریلیشن, جب دور سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو یو ہیو ڈسکسڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو بیسیکلی جو یہ لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں تھنکنگ آف یہ ہمارا دس از ٹو لو اور ہم شادی کریں گے, دے آر ایک تو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو بھی کراس کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دے آر فالوئنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ وچ از ویک ریلیشن شپ. ہوتا کیا کہ لڑکے لڑکے آپس میں باتیں بہت ڈسکس کر لیتے ہیں, اب ساری بات جان لی دوسرے بارے میں, اب کیا بات کریں. ناؤ دے ٹاک اباؤٹ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کہ اچھا جب ہم شادی کریں گے تو بتاؤ ہمارے بچے ہوں گے, اللہ تعالیٰ بچے, ہم اس کا نام کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پہ بچے دیں گے, اس کا نام ایک شبنم ہوگا, نہیں اس کا نام شبانہ ہوگا, نہیں شبنم نہیں شبانہ, اس میں پھٹا ہوا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو کرتے کرتے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا مشکل ہوتی ہیں. دوسری بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات میں کوٹ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء قریبی دوست, بیسٹ فرینڈز will be enemies to each other on the day of judgment الا المتقین, except those who are based with taqwa of mindful of Allah. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر کوئی دشمن ہوگا قیامت کے دن. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اپنے باپ سے اپنی ماں سے. اب صاحبہ یہاں پہ زوج کے الفاظ نہیں ہے, مینز یا تو بیوی ہے, اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ دس از گرل فرینڈ. صاحبہ جو آپ کے ساتھ جو ہے نا صحبت والی ہے, جو آپ کی کمپینین ہے, ان سے انسان بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کہے گا کہ آپ کی وجہ سے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں, میں نے آپ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کمپرومائز کیا. تو ڈونٹ اسٹارٹ سم تھنگ جس کے بارے میں آپ کو کل کو ریگریٹ کرنا پڑے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی قرآن کی آیت آتی ہے جس میں, تو اس میں فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے کاش وہ ٹو می, کہ میں کاش اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ اللہ تعالیٰ فیوچر کی خبریں دے رہے ہیں. تو ایک شخص ہے کہ کاش میں تمہیں اپنا گرل فرینڈ یا تمہیں اپنا بوائے فرینڈ نہ بناتا, جس کی وجہ سے آج میں ولیعوذ باللہ جہنم میں جا رہا ہوں. سو ڈونٹ میک یور چوائسز ڈیفائن ہو یو آر, اینڈ یور چوائسز ڈیفائن ہاؤ فار یو ول گو ان لائف. سو میک وائز چوائسز ان لائف. بیوٹیفل. سو وہی آخری ایڈوائس ہماری یہ رہے گی ینگسٹرس کو کہ دیکھیے آپ کا دل بہت قیمتی ہے, جسٹ ڈونٹ کیئرلیسلی ہینڈ اٹ اوور ٹو اینی ون. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کدھر انویسٹ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑے آپ کے احساسات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. ہماری رسپانسبلٹی ہے یوتھ کو بیسکلی گائیڈ کرنا. اپنے آپ کو کبھی ایسی چیز میں نہ انوالو کریے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اسکار ہو جائیں, ڈیمیج ہو جائیں, جہاں سے آپ ریکور نہ کر پائیں. تو اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. آئی ووڈ تھینک بوتھ آف یو. آئی وانٹڈ کہ ہم اس میں ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ پروپوزل اس پہ بات کرتے, پری میرج, ڈیورنگ میرج اینڈ پوسٹ میرج جو ایشوز ہیں, جو کنسرنز ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. اسپیشلی پوسٹ میرج جو ایشوز ہوتے ہیں جس میں عورت تو پریکٹسنگ ہے, دین پہ چلنا چاہ رہی ہے, ہسبینڈ نہیں ہے, یا ہسبینڈ پریکٹسنگ ہے وہ نہیں چلنا چاہ رہی. انشاءاللہ نیکسٹ شوز میں اس پہ بات کریں گے. تھینک یو مغیرہ, آپ نے ہمیں جوائن ان کیا, جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ تعالیٰ ٹو آل آف یو ہو آر واچنگ اس, انشاءاللہ تعالیٰ we'll see you with Ali and Taha, the main people of this show, انشاءاللہ تعالیٰ next time. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.